اس لیے میرے عزیزوں، آج کے اس دور میں نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا، تم نے بہت ساری زندگیاں دیکھ لی، عیش و عشرت بھی کر دیا، اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو خوب استعمال کیا، سب کچھ کس کے صدقے میں ملا؟ سنی تو جانتا ہے مجھے جو کچھ بھی ملا ہے بلکہ میری سانسیں بھی میرے مصطفیٰ کی بدولت، حق ہے زندہ باد، جو کچھ بھی ملا ہے میرے مصطفیٰ کی بدولت ملا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی نبی کے صدقے میں ہے تو ہماری یہ جوانی، ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی کیوں نہ ہم میرے مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر بے شک ہو اسی نبی کے جس کے لیے ہم پیدا ہوئے۔ عیش کرو گے کتنے دن کرو گے مجھے بتاؤ، کتنے دن کرو گے؟ 80 سال 100 سال، اس کے بعد تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ بلکہ ہم نے دنیا کے ان طاقتوروں کو دیکھا جن کے پاس اتنی دولت کہ وہ پورے کے پورے ملک کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن اپنی موت کو نہیں بدل سکتے۔ یہ آپ نے دیکھا، بڑے طاقتوروں کو ہم نے دیکھا وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے۔ بے شک تو جب مرنا ہے ہی ہے، چاہے 80 سال جیو 100 سال جیو، اور پھر مر کے جانا کہاں ہے؟ ایک بہت لمبی زندگی قبر کی ہے، اور پتہ نہیں کتنے 100 سال سونا ہے قیامت آنے تک۔ قبر کی جو زندگی ہے، برزخ کی زندگی، کیا کرو گے وہاں پر قبر میں؟ یہاں تو چلو چل پھر لیتے ہو، رشتہ داروں سے مل لیتے ہو، اگر اکتاہٹ ہوئی تو دل بہلانے کے لیے کہیں چلے جاتے ہیں، قبر میں کہاں بھاگو گے؟ قبرستان سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے آج تک کسی مردے کو دیکھا ہے جو اپنی قبر کی تختیاں توڑ کر کے نکلتا ہو؟ جیل توڑ کر کے نکلے ہوئے تو دیکھیں، قبر توڑ کر کوئی باہر نہیں آ سکتا۔ ختم ہو گئی زندگی، اور ایک لمبی زندگی سونا ہے، اور اتنی چھوٹی قبر بناتے ہیں کہ تمہیں کروٹ لینا بھی مشکل ہے، تمہیں اتنے اندھیریوں میں سلایا جاتا ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ قبر پر کیسے سو گے؟ کبھی سوچا ہم نے اس دنیاوی عیش و عشرت کے لیے آخرت کے آرام کو کیسے قربان کر دیا؟ چند گناہوں کی لذت نے ہمیں ناکارہ کر دیا، کیا اچھا پیغام، ناکارہ کر دیا۔ تم نے نمازوں کی طرف توجہ چھوڑ دی، قرآن کا ایک پیج بھی پڑھنا مشکل ہو گیا، واٹس ایپ اور فیس بک تو پورے دن بھر پڑھ لیتے ہو، لیکن اللہ کے کلام کا ایک رکوع بھی پڑھنا مشکل ہے۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو دوسری کلاس بھی نہیں گئے اسکول کی لیکن وہ آئی فون چلاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیسے چلاتا تھا؟ پڑھا لکھا کچھ بھی نہیں، کہا نہیں چلاتے تجھے چلاتے آئی فون آ جاتا ہے لیکن انگلیاں گھماتے اللہ کا کلام کیوں نہیں آیا؟ قرآن آج تک کیوں نہیں سیکھ سکے؟ میرے عزیزوں، شاید ہم دگلی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف زبان سے ہم دعویٰ کر لیں گے، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، دین کا سپاہی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، لیکن عمل میں وہ آنا نہیں چاہتا۔ کہتا تو ہمارا نوجوان یہی ہے کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کے دیکھو، اگر میرے نبی کا چہرہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ ہے تو اس حسین چہرے کی پیروی تم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کیا بات، تم کو دنیا کے ایرے گہرے نتھو گھیرے اچھے لگتے ہیں جو مجرے کرتے ہیں، ہاں تمہیں ٹک ٹاکر اچھے لگتے ہیں، فلمی ایکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اے نوجوان انصاف کرو، یہ جو آزمائشیں آئی ہیں یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے۔ ایک ہو جاؤ اس دن جس دن تم نے یہ عہد کہ میں مروں گا تو میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر مروں گا، پھر دیکھنا آج بھی آبابیلیں آ سکتی ہیں،
آج بھی بدر کی طرح ملائکہ مدد کے لیے ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کی غلامی میں سچے تو ہو جاؤ، وفادار تو بن جاؤ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کا میرا پیغام یہی ہے، اپنے اندر سے تبدیلی شروع کرو، اپنے ذریعے سے تبدیلی شروع کرو۔ ایک دن اگر تم نے شروعات کی تو تمہارا گھر بدلے گا، گھر سے محلہ بدلے گا، محلے سے گاؤں بدلے گا، گاؤں سے شہر بدلے گا، لیکن ابتدا اپنے آپ سے شروع کرو۔ کیا یہ جلسے اس لیے نہیں ہے؟ لوگ یہ سمجھتے تماشے کریں گے، انٹرٹینمنٹ کریں گے، نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ جلسے توبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بے شک یہ جلسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج کی رات اگر یہاں بیٹھے ہو، یہ عہد کر کہ میں نے رنگین دنیا بہت دیکھ لی، اپنی خواہشات پر بہت چل لیا، جب من کرتا تھا آرام سے بستر پہ سوتا رہا، جب من کرتا ٹی وی چالو کر کے دیکھتا رہا، جب من کرتا رہا گٹکے کھا لیا، سگریٹ پی لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن میرے نبی کی خواہش کے مطابق میں کیا کیا؟ میرے مصطفیٰ نے جس کو پسند کیا وہ میں نے کیا کیا؟ انگلیوں پر گن کے بتا، انگلیوں پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا کوئی ایک نوجوان یہ سوچتا ہے کہ آج میں اپنے گھر سے اٹھوں گا اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر کیا ہوگا؟ دو رکعت نماز پڑھوں، نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ اگر سچی محبت ہوتی تو بستر سے پیار نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے پیار کرتے۔ سچی محبت ہو، اس لیے بدلو زندگی کو، بدلو۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے پیغام دیا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے۔ کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ ہماری زندگی صرف اتنی ہونی چاہیے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرا آخری پیغام سن کے جاؤ، اے جھارسوگوڑا کے نوجوانوں یا اطراف اکناف سے آئے ہوئے ظاہرین، صرف میرا پیغام یہ ہے کہ محمد سے بتا تمہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا، لاہو قلم تو اٹھو تو سے ہر بسر کو بالا کر دو، دہر دو نام محمد سے اجالا کر دو، گواہ بنا میرے مصطفیٰ کو، اور پھر یوں کہو یا رسول اللہ آج کے بعد عہد کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں، دہر و زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔